شکریہ. اور ویسے بھی کافی ٹائم تو ہو گیا. آخر میں کیونکہ صاحب صدر تو رہ ہی جاتے ہیں، مہمان خصوصی بھی آج پھنس گئے ہیں اور کہتے تھے مجھے ذرا جلدی جانا پڑے گا، نہیں آپ ادھر بیٹھے. تو میری درخواست ہے بغیر کسی تاخیر کے جناب یاسر بخاری صاحب سے مدر ویل سے ہیں اور ماشاءاللہ سے علم و فراست میں اور ویسے بھی سخنوری میں ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. ہم انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہاں ان جیسے شاعر میسر ہیں. تو آپ کی بہت سی تالیوں میں یاسر بخاری. السلام علیکم. میرے خیال سے باتیں تو بہت ہو گئی ہیں اور خاص کر سلیم رضا صاحب کی اپنی شاعری ان کی اپنی زبان سے جب سنی ہے تو اس کے بعد میرے خیال سے کہنے کے لیے کچھ رہ نہیں جاتا. پہلے بھی دوستوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں ان کی شاعری کے متعلق. تو سب سے پہلے تو میں دلی مبارکباد ان کی خدمت میں رکھتا ہوں. ان کی 2 کتابیں ماشاءاللہ منظر عام پہ آ گئی ہیں اور کچھ تھوڑا سا جو ہے تو باتیں چلیں اس بات سے کہ ٹیکنیکلٹیز کو کافی ردیف وغیرہ جیسے اس کے اوپر بات ہوئی، اس کو تو ہم ایک اگر سائڈ پہ رکھ لیں تو پیچھے رہ جاتا ہے شاعر کا یا لکھنے والے کا خیال. تو اگر کوئی لوگ خیال پہ اعتراض کریں تو میرے خیال میں وہ ظلم کریں گے، وہ عدل نہیں کریں گے. کیونکہ خیال جو ہوتا ہے وہ ایک واردہ ہوتا ہے اور وہ اس شاعر کی یا اس لکھنے والے کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے. تو 2 کتابیں ماشاءاللہ سلیم رضا صاحب کی اب آ گئی ہیں. تو فراز کا ایک شعر یاد آ رہا تھا مجھے. انہوں نے لکھا تھا کہ دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں. دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جام برسر عام رکھ دیا. تو سلیم رضا صاحب نے بھی اپنا حساب جو ہے تو حساب جام برسر عام رکھ دیا ہے. کسی کو اگر اس پہ اعتراض، میرے خیال سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو چاہیے وہ سودا رکھا ہوا ہے، کسی کو چاہیے تو وہ لے گا، کسی کو نہیں چاہیے تو اس کو چاہیے جائے. تو اعتراض کی میرے خیال سے اس میں گنجائش کوئی نہیں رہتی. ان کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں پڑھا تو اور ایسی ہی باتیں کرے تو وہ ایک الگ بات ہوگی. لیکن میں نے اس کو اردو والی خاص کر اس کو میں نے جو ہے تو دیکھا ہے، مختلف جگہوں سے دیکھا ہے اس کو. اور میں ان کی شاعری کے جو ان کی جو کلام ہے اس کو جب میں نے جو ہے تو دیکھا ہے تو مجھے اس میں ساحر لدھیانوی کی کچھ جھلک اس میں نظر آئی ہے. کیونکہ انقلاب کی باتیں بھی کی ہیں انہوں نے، سماج کی باتیں بھی کی ہیں، جبر و استبداد جو ہے، سوشل انجسٹس کا، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. ہر طرح سے ایک متنوع بہت ڈائیورس قسم کی شاعری ہے. تو ساحر لدھیانوی نے بھی کہا تھا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. تو سلیم رضا صاحب نے جیسے زندگی کو اپنی نظر سے دیکھا ہے اپنے مشاہدے میں، انہوں نے وہی جو ہے تو اس کو ریفلیکٹ کیا اپنی بکس میں، اسی کی عکاسی کی ہے. تو ایک 2 مرتبہ پھر بہت مبارکباد. اور صدر مشاعرہ کی اجازت سے اپنی ایک غزل کے چند اشعار، بلکہ یہ غزل چند پہلے سلیم رضا صاحب کی موجودگی میں ایک مشاعرے میں سنائی تو ان کو بہت پسند آئی، تو وہی غزل میں سنا دیتا ہوں کہ دل خاموش بتا، دل خاموش بتا کیا پڑی بلا تم کو. دل خاموش بتا کیا پڑی بلا تم کو، جواب آیا نہیں جب بھی تھی صدا تم کو. شکریہ. ہمارے درد کا احساس آپ کو کب ہے، ہمارے درد کا احساس آپ کو کب ہے، گھر آئے اتنا نہ پوچھا کہ کیا ہوا تم کو. جبیں پہ ہاتھ نہ رکھا طبیب نے لیکن، جبیں پہ ہاتھ نہ رکھا طبیب نے لیکن، وہ میری آنکھوں میں بس دیکھتا رہا تم کو.
بہت اچھا، یہ شعر بہت پسند کیا گیا. بہت شکریہ. نبی پہ ہاتھ نہ رکھا طبیب نے لیکن وہ میری آنکھوں میں بس دیکھتا رہا تم کو. کروں میں کیا کہ میرے دل کو ہجر کی لت ہے. کروں میں کیا کہ میرے دل کو ہجر کی لت ہے جو عین وصل میں خود سے جدا کیا تم کو. بہت شکریہ. اور یہ شعر سلیم رضا صاحب کی نظر. وہ بادہ نوش کئی زاہدوں سے افضل ہے. وہ بادہ نوش کئی زاہدوں سے افضل ہے جو ایک جام پیا اور پا گیا تم کو. ہر ایک راہ پہ تیرے نقش پا کو چوما ہے. ہر ایک راہ پہ تیرے نقش پا کو چوما ہے. ہر ایک گام پہ سجدہ کیا صدا تم کو. یہ مکتب پیش خدمت ہے. اگرچہ رند ہو یاسر، اگرچہ رند ہو یاسر مگر تمہارے دوست سمجھتے آئے ہیں صوفی باصفا تم کو. تو اس کے بعد میرے خیال سے بس میں اجازت چاہوں گا. اور جی ہاں، بہت شکریہ. تھینک یو.